تلنگانہ میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR 25 جون سے شروع ہونے جا رہی ہے اور سیاسی مبصرین کے مطابق یہ عمل ریاست خصوصاً حیدرآباد کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے ابتدائی سروے میں ریاست کے 3 کروڑ 38 لاکھ ووٹروں میں سے 88 لاکھ سے زیادہ ووٹروں میں مختلف نوعیت کی بے ضابطگیاں اور تضادات سامنے آئی ہیں۔ یہ تعداد مجموعی ووٹرز کا تقریباً 26% بنتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ سروے کے اختتام تک صرف 70% ووٹروں کی ہی جانچ مکمل ہو سکی تھی، جس کے بعد حتمی اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حیدرآباد اور اس کے اطراف کے شہری حلقوں میں اس عمل کے اثرات سب سے زیادہ نمایاں ہونے کا امکان ہے۔ قطب اللہ پور، LB نگر، اپل، سیلنگ پلی، کوکٹ پلی، ملکاج گیری اور راجندر نگر جیسے حلقوں میں ووٹر ریکارڈز میں 57 سے 78% تک بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سیاسی حلقوں میں سب سے زیادہ بحث ان ووٹروں کے بارے میں ہو رہی ہے جن کے نام بیک وقت تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں کی ووٹر لسٹوں میں موجود ہونے کا شبہ ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کا اندازہ ہے کہ صرف حیدرآباد، سکندرآباد اور ملکاج گیری کے علاقوں میں ایسے ووٹروں کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ چونکہ SIR کا مقصد دوہری ووٹر رجسٹریشن کو ختم کرنا ہے، اس لیے ایسے ووٹروں کو اب ایک ریاست کا انتخاب کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر بڑی تعداد میں لوگ آندھرا پردیش میں اپنا ووٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو حیدرآباد کی انتخابی سیاست میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کرناٹک، مہاراشٹر اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے بعض ووٹرز بھی جانچ کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق صرف تصدیقی عمل کے بعد ہی حیدرآباد کے شہری علاقوں میں 15 سے 20 لاکھ ووٹ انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر دوہری رجسٹریشن رکھنے والے ووٹروں کی علیحدگی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے اثرات آئندہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی GHMC انتخابات پر واضح طور پر نظر آ سکتے ہیں۔ تاہم حتمی اعداد و شمار اکتوبر میں انتخابی فہرستوں کی اشاعت کے بعد ہی سامنے آئیں گے۔ گزشتہ سال جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے دوران بھی اپوزیشن جماعت BRS نے مبینہ فرضی اور دوہرے ووٹوں کا مسئلہ اٹھایا تھا اور تقریباً 20,000 مشتبہ ووٹوں کی نشاندہی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر ووٹر فہرستوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی حکمت عملیوں پر اثر نو غور کرنا پڑے گا۔ وہ جماعتیں جو اب تک نقل مکانی کرنے والے یا غیر مستقل ووٹروں پر انحصار کرتی رہی ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ مقامی اور تصدیق شدہ ووٹروں میں مضبوط بنیاد رکھنے والی جماعتوں کو فائدہ پہنچنے کے امکانات ہیں۔ دوسری جانب بعض حلقوں کی جانب سے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کہیں اس عمل کے دوران حقیقی ووٹرز کے نام بھی فہرستوں سے خارج نہ ہو جائیں۔ تاہم الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسے معاملات میں متعلقہ ووٹروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے اور اگر کسی وجہ سے نوٹس موصول نہ ہو تو مسودہ انتخابی فہرست جاری ہونے کے بعد تصدیق کا موقع بھی فراہم کیا جائے گا۔ 25 جون سے شروع ہونے والا یہ عمل صرف ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں حیدرآباد اور تلنگانہ کی سیاسی سمت اور انتخابی نتائج پر بھی اس کے دوررس اثرات مرتب ہوں۔ SIR is going to start in Telangana on the 25th and you all must remember that this is going to be a very complicated process. They will check your present data with the data available in 2002. So they will cross-check with 2002 election register, and if they match, then they will ask you to fill a form, and that form you have to submit to get your name enrolled. Now this is in the normal circumstances, this may be possible. But if there is a mismatch between what is registered in 2002 and the present electoral roll, then it is possible they will reject it and send you a notice. You have to apply afresh for the election, the voter registration. That I think requires a 7 or 8 different kinds of certificates. That includes the birth certificate, land ownership title deeds, and also Aadhaar. So there are 7 or 8 certificates that they will ask you to give. So this is going to be a complicated process, and in most of the states, lakhs of people have lost their voting right. In the case of West Bengal, about 93 lakh people were disenfranchised. Some of them went to court. Tribunals were established and they went to court. They went to the tribunal, and that tribunal also could not do any justice. So 27 lakhs have lost their vote in West Bengal. Remember, this is going to be very important, and for us,
we must ensure that our name is registered in the SIR process, because voting right alone gives us a recognition and an identity in the society, and without which we will be completely neglected. And in some states, wherever the name is missing in the voter register, their ration cards were also removed. Now, keeping that in mind, we have to be extremely careful and guarded in protecting our right to vote. مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24/7 کو دیکھتے رہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.